سے کام لیا کرتے تھے، اور دین اسلام بلکہ وہ شریعت جو ان کے اندر شریعت ابراہیمی موجود تھی، اس کے اندر رد و بدل سے بھی کام نہیں لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے نسی کی بدعت ایجاد کر لی تھی تاکہ ایک دوسرے کو مارنے اور لوٹنے کا ہمیں اور مزید موقع مل جائے۔ تو یہ بدعت ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر احسان کیا اور آپس میں ایک کر دیا۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ بعض انصار کو ہماری تقسیم کے اوپر اعتراض ہے، اگر زبان سے اعتراض نہیں تو دل کے اندر کچھ خواہش ضرور موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج انہیں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے، ان میں زیادہ تر آپ قریش کو دے رہے ہیں اور انصار کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خیمے کے اندر جمع ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ اے انصار کے لوگو، کیا ہمارے آنے سے پہلے تم لوگ جدا جدا نہیں تھے؟ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دیا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جاہلیت کی ایک سنت اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اسلام نے آ کر کے اس سنت اور اس طریقے کو دور کیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے دل کے اندر اتفاق پیدا کر دیا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اتفاق کی دعوت دیتے ہوئے فرقہ جماعت در جماعت بننے، گروپ در گروپ بننے سے روکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اے لوگو، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ فرقہ در فرقہ بٹ گئے۔ جس طریقے سے یہود 72 فرقوں میں بٹے، جس طریقے سے نصارہ فرقہ در فرقہ بنے، اس طریقے سے تم فرقوں کے اندر اور جماعت کے اندر بٹنے سے پرہیز کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دلیل آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے۔ اس طریقے سے ساتھیوں، ایک نہیں دو نہیں، متعدد ایسی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ اور تمام مسلمانوں کو فرقہ بندی، جماعت در جماعت ہونے، اختلاف کرنے، تفرقہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث سنتے چلیں، اور میں چاہوں گا اس حدیث کو آپ یہاں سے یاد کر کے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول کی زبانی کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اب ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ آیا وہ 3 ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، یا ان چیزوں کو پسند کر رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی دعوت ہے جس سے متعلق ابھی آپ ہم سے پہلے درس میں چند باتیں سن رہے تھے۔ اور ساتھیوں، کسی بھی بندے کی کوئی بھی عبادت اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کے رونگٹے رونگٹے کے اندر روح ہو اور ساری روح کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے، لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کی یہ ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا اصول اور پہلا قاعدہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت
پسندیدہ ہے. اسی لیے جیسا کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں متعدد کتب حدیث کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک، متعدد صحابہ کرام کی روایت ہے جن کا مفہوم اجتماعی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال اس حال میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر اس حال میں ملتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بھی شرک ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے کہ بندہ اللہ کی صرف عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھا ہو کر کے مضبوطی سے تھام لو. ایک ہی سڑک کے اوپر، ایک ہی رستے کے اوپر تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک مسلمان کسی جماعت کا پیروکار ہے، دوسرا مسلمان کسی جماعت کا پیروکار ہے، بلکہ سارے لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو محمدی ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو ایک اور ایک راستے پر ہونا چاہیے. الگ الگ جماعت کے نعرے بنانے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جماعت کے لیے تعصب سے کام لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فرقے کے لیے تعصب سے کام لیتا ہے. اس لیے اس تمام فرقہ بندی کی ممانعت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور کیا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں فرقہ نہ ڈالو. ساتھیوں، یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، یعنی توحید، آپس میں اتفاق اور اختلاف سے دور رہنا. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے چلتے چلتے وہ بھی سن لیجئے. پہلی چیز کیا ہے؟ قیل وقال، بلا وجہ کی بکواس، بلا وجہ کی باتیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ زیادہ تر ایسی باتوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کی بکواس کرنے کی وجہ سے، آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے مذاق کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو قیل و قال سے منع فرمایا، وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا. خواہ دینی سے متعلق ہو یا دنیاوی امور سے متعلق، کثرت سے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے. تمہیں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں ہمیں اور آپ کو اتفاق کی دعوت دی ہے اور اختلاف سے منع فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ہمارے آپ سامنے واضح کر دیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں مختلف ہوئے، تمہارا آپس میں اختلاف ہوا تو تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی اور تمہارے اوپر دشمن کا غلبہ ہو جائے گا، جس کا مشاہدہ ہم اور آپ آج آسانی سے کر رہے ہیں کہ مسلمان آج جو ان کے اوپر چاروں طرف سے کفر کی، شرک کی، نفاق کی، بغاوت کی طاقتیں ان کے اوپر حملہ آور ہیں اور انہیں بیخ اور بن سے اکھیڑ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مختلف ہیں. چاہتے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ کر کے اسے مٹا دیں گے، دوسرا ملک ہو سکتا ہے اپنی آواز بلند کرے لیکن کوئی عملی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مجھے ایک مثال یاد آئی جو ادب کی کتابوں میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا اور اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ عربی زبان کی ایک مثل ہے، اکلت یوم اکل الثور الابیض، اکلت یوم اکل الثور الابیض. بیان کرتے ہیں کہ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بنایا کہ 3 بیل کسی جنگل میں رہا کرتے تھے. 3 بیل کسی جنگل میں رہا کرتے تھے، ایک سفید تھا، ایک لال تھا اور ایک کالا تھا. شیر اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ان کے اوپر، لیکن تینوں ایک ساتھ اس کی طرف دوڑتے اور ڈر کر کے بھاگ کھڑا ہوتا. چیتا حملہ کرنا چاہتا، کوئی بھی جنگلی جانور ان پر حملہ کرنا چاہتا، تینوں کی ایک رائے تھی، تینوں متفق تھے، تینوں متحد تھے، تینوں ایک ہو کر کے اپنی سینگ سے اسے دور بھگانا چاہتے. ایک دن شیر نے سوچا کہ اس طریقے سے انہیں ان پر غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، ضروری ہے کہ کوئی یہودیوں جیسی چال چلی جائے، منافقوں جیسی کوئی چال چلی جائے. چنانچہ کالے اور لال والے بیل کے پاس آتا ہے،
کہتا ہے کہ تم لوگ گاؤں سے دیہات سے بھاگ کر کے آئے ہو، وہ سفید بیل جو ہے وہ دور سے دکھائی دیتا ہے کہ ہاں وہاں پر بیل کھڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہارا مالک آئے گا اور دور سے سفید بیل دکھائی دے گا اور تمہیں تینوں کو پکڑ کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ وہ لوگ بھی بیوقوف تھے، جاہل تھے، وہ دونوں بیل اس لیے اس کے کہنے میں آ گئے۔ کہا کہ پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ بس کرو بیٹا، ہو گیا، ایک بار ہو گیا کافی ہے، ایک بار ہو گیا کافی ہے، یا اللہ خلاص۔ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ ہم سفید بیل کو کھا جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، سفید بیل کو کھا جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان دونوں بیل موافق ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، جاؤ تم اسے کھا جاؤ۔ چنانچہ شیر آیا اور سفید بیل کو پھاڑ کر کے کھا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب 3 کے بجائے 2 ہوئے، ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اب شیر نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا اور لال والے بیل کے پاس اور کالے والے بیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا ساتھی میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ اختلاف کرتا ہے، ہمیشہ لکڑی لگاتا رہتا ہے، ہمیشہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، تم کوئی بات کہتے ہو اس کا رد کر دیتا ہے، لہذا ایسا کرو مجھے مہلت دے دو کہ میں اسے کھا جاؤں تاکہ تمہارے لیے میدان صاف ہو جائے۔ چنانچہ لال بیل کو بھی کھا گیا۔ اب جب آخری موقع آتا ہے کالے بیل کو کھانے کا، اس لیے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کالے بیل نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اکلت یوم اکل الثور الابیض، گویا میں اسی دن ختم ہو چکا تھا جس دن سفید بیل کھایا گیا تھا۔ تو ساتھیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان قوم، ایک مسلمان ملک، ایک مسلمان جماعت، ایک مسلمان فرد ہی کسی گاؤں میں کیوں نہ ہو، اگر اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے، اگر اس کی مدد نہ کی جائے، تو اس طریقے سے دوسرے لوگوں پر بھی قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑو نہیں، فتفشلوا، تم لوگ فیل ہو جاؤ گے، فشل پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، تمہارے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گے۔ بہت سے مفسرین نے ریح کا ترجمہ مدد سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی، جس طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیت کو ہار کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا کہ اگر مسلمان آپس میں اختلاف کرتے رہے تو اس طریقے سے تمہارے اوپر دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ متنبہ کیا کہ آپس کا اختلاف ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ میرا وقت ساتھیوں بالکل ختم ہونے پر آیا، اختلاف سے متعلق میں چند نکات کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، اس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگرچہ میں اپنے وقت سے زیادہ 2 منٹ باقی ہے، میں 5 منٹ اور لیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے، اختلاف کے بارے میں پہلی چیز کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھوٹا اختلاف جو ہوتا ہے وہ بڑے اختلاف کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ چھوٹا کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ عربی کا ایک شعر ہے نا کہ فَإِنَّ النَّارَ بِالْعُودَيْنِ تَسْكُو وَإِنَّ الْحَرْبَ أَوَّلُهَا كَلَامُ، آگ جب جلائی جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی 2 لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، اس کے بعد پورا گاؤں چاہے جلا دیا جائے اس سے۔ اسی طریقے سے کوئی چھوٹا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے اختلاف کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو معمولی سا اختلاف کیوں نہ پیدا ہو اسے فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائیوں میں آپس میں بات ہو گئی اور ایک ناراض ہو گیا، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور بات چیت بند کر دیا، لیکن یہ بات چیت 3 دن سے زیادہ بند کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ بند کر دیا گیا تو آپس میں اختلاف اور بڑھتا جائے گا۔ 2 بھائیوں سے اختلاف 4 میں پیدا ہوگا، 4 سے 8 میں پیدا ہوگا، 8 سے 10 میں پیدا ہوگا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی 2 جماعت آپس میں لڑ پڑے گی۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا، جس کی طرف اشارہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں شیطان کو اپنی چال چلنے کا موقع ملتا ہے۔
قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے رسول کی حدیث کو ہمیں سے ہر عالم پڑھتا ہے، ہر جاہل اسے سنتا ہے، لیکن عملی میدان میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہو بھلی بات کہیں، نرم گفتگو کریں، نرم باتیں کریں، کسی کو سخت بات نہ کہیں، کسی کے اوپر غصہ نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان بیچ میں لکڑی لگاتا رہتا ہے، اور شیطان مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ آیت پڑھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ ہم کوئی ان سے دبلے ہیں، ہم کوئی ان سے کمزور ہیں، ہماری کون سی رسی ان کے نیچے دبی ہوئی ہے کہ ہم چھوٹے بن کر کے اس سے سلام کرنے پہلے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم متعدد کتب حدیث کے مختلف الفاظ میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب میں نمازی اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، البتہ ایک بات سے وہ محروم نہیں، مایوس نہیں ہوا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، آپس میں لکڑی لگانے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے، یعنی آپس میں اختلاف پیدا کرے گا۔ یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو اسے ہم قطعاً بھول جاتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اختلاف بری چیز ہے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، ہر ایک کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن جب تطبیق کا معاملہ آتا ہے تو ہر شخص اس سے دور نظر آتا ہے۔ دو بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مخالف ہماری بات مان لے تو مسئلے کا حل ہو جائے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کہاں کسی مسئلے کا حل یہ رکھا گیا ہے کہ مخالف آپ کی بات مان ہی لے تبھی مسئلے کا حل ہو؟ نہیں، جب تک آپس میں کوئی بیچ کی راہ نہ اختیار کیا جائے تب تک مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اختلافات کو برداشت کریں۔ دیکھیں قرآن و حدیث کی روح میں کون سا اختلاف ہے جو برداشت کرنے کے لائق ہے اور کون سا اختلاف ہے جو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اسے میں صرف ایک مثال صحابہ کرام کی زندگی سے دے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بلکہ بخاری شریف کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بات نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبیدہ السلمانی ایک قاضی تھے اور شریح قاضی ایک قاضی ہیں۔ ان دونوں کو حضرت علی ابن ابی طالب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق پہلے یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ ام الولد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ام الولد وہ لونڈی ہوا کرتی ہے کہ جو کسی شخص کے نے اسے خریدا ہو اور اس سے میاں بیوی جیسا تعلق قائم کیا تو کوئی اولاد پیدا ہو جائے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ وہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی لونڈی رہے گی، البتہ اس کی وفات کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہیں، اسے بعد ناگزیر حالات کی بنیاد پر بیچا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں لے کر کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف، حتیٰ کہ بسا اوقات ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دونوں اپنے اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں، دونوں اپنے موحد ہونے کے دعوے دار ہیں، دونوں اپنے اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن جب معاملہ نفس کا آتا ہے، انانیت کا آتا ہے، تو ساری چیزیں ایک کنارے ہو جاتی ہیں اور اپنا نام، اپنی انانیت سب سے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اس پر غور کرنے کی ساتھیوں ضرورت ہے۔ میں یہ بات آج وقت کی قلت کی بنیاد پر تفصیل سے نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے، لیکن اسی نقطے کے اوپر غور کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ سلمانی اور شریح اور قاضی سے کہا، نہیں، آج کے بعد سے تم لوگ یہ فیصلہ کرو کہ ام ولد کو بیچنا جائز ہے۔ دیکھیے، ایک ناجائز اور ایک جائز، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے، سنت کا اور استحباب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز جائز اور ایک چیز ناجائز ہے۔ حضرت عبیدہ السلمانی نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ایک ہونی چاہیے، ورنہ لوگوں میں انشقاق اور اختلاف پیدا ہوگا۔ لوگ کہیں گے دیکھو جب اتنے بڑے بڑے لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اگر ہم اختلاف کیا تو اس کا وہ کون سا برا کام ہے؟ اس لیے کہ عام لوگ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جاؤ، جیسا تم لوگ فتویٰ دیتے تھے، جیسے تم لوگ فیصلہ کرتے تھے ویسا ہی فیصلہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الخلاف و شر، اختلاف شر اور برائی ہے، اختلاف برائی کا دروازہ کھولتا ہے اور مجھے اختلاف پسند نہیں ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز جو ان کے نزدیک جائز تھی اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ کنارہ کش ہو گئے، اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اختلاف بری چیز ہے، اور ہر شخص کہتا ہے کہ اسے دور کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی طرف آنا چاہیے، لیکن جب تطبیق کا معاملہ آتا ہے، عملی دنیا میں پریکٹیکل طور پر پیش کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہر شخص اپنی رائے کے اوپر اڑ جاتا ہے، اور ظاہر بات اس طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں کہیں ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف کو دور کرے تاکہ مسلمان اپنی پرانی قوت طرف دوبارہ واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 5 منٹ ہم نے اپنا زیادہ وقت لے لیا اپنے سے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، ہم ابھی سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کو، عنوان تھا آپسی اختلافات کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اختلافات پیدا کرنے والے نہ ہوں، بلکہ بقول شاعر کچھ ایسے ہوں: میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو قیمتی نصیحتیں یہاں جدہ میں ہوئی ہیں اس اسٹیج پر، اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ وہ نصیحتیں ہم پوری دنیا میں شیخ کی زبان کو لے کر پہنچا سکیں، اور ان وسائل کو انشاءاللہ تعالی استعمال کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان وسائل کو استعمال کریں جہاں ہم گھر گھر میں نور توحید کو لے کر حاضر ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، ہم جس خطے کے رہنے والے ہیں، اس روئے زمین پر وہاں سے کئی ایسے فتنوں نے جنم لیا ہے کہ مسلمان ان فتنوں میں ملوث ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت سازی پر کس طرح ان کی ہمارے علماء کرام نے گرفت کی ہے۔ آئیں سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، جو نہایت ہی قیمتی معلومات اس حوالے سے لے کر ہمارے لیے تشریف لائے ہیں۔ واضح رہے یہ آج کی نشست، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے، صاحب السمو الملکی الامیر عبد المجید بن عبد العزیز گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے، اور جنت میں جانے والوں کا ذکر، جنت میں جانے والوں کے اوصاف امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. سابقہ امتوں کا ذکر کر کے کوئی 71 فرقوں میں بٹا، کوئی 72 فرقوں میں بٹا. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. سائل کہتا ہے اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس نہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والوں کا منہج ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام وہ تصویر تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی. جو اللہ کا حکم آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، وہ دنیا کے ہر بات، دنیا کے ہر شخص کے قول کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، لیکن امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگاتے تھے. ان کی اساس عقیدہ توحید تھی. اب جو اس اساس پہ قائم ہے، جو اس عقیدے پہ قائم ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر ہے، اہل جنت کے راستے پر ہے. اور جس کے دامن میں توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی چل کر گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. بر صغیر کے اندر نئے نئے فتنوں نے سر اٹھائے، مختلف جماعتیں بنی. آج ایک جماعت کا ذکر مقصود ہے. اس جماعت کے عقیدوں کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی اللہ کی توحید اس جماعت کے اندر بھی نظر نہیں آتی. اللہ کی وہ توحید، اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی عبادت میں اکیلا، اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ غیروں کو پکارنا، یہ انسان کو اس اسلام کی وادی سے محروم کر کے ہمیشہ کی جہنم کے حوالے کر دیتا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ ان کو پکارے، ان کے نام کی صدائیں دے، ان کے نام کی آوازیں لگائے، ان کے سامنے جا کر درخواستیں پیش کرے، جو اس کی آواز کو، اس کی درخواست کو قیامت تک نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پکار رہا ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے کون ان کے نام کی صدائیں لگا رہا ہے. کسی کو پکارنا اس کی عبادت ہے بغیر اسباب کے. تحت الاسباب تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن اسباب کے بعد ایک بندے کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں، ایک بندے کے اختیار میں وہ چیز نہیں. اس کے نام کی آوازیں لگانا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ عز و جل کی عبادت میں اس کو شریک کرنے کے مترادف ہے. لیکن آئیے سید مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے بارے میں اسی بنیادی عقیدے کو لے کر چلتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید مودودی کی کتاب، اس کا حصہ 3 ہے اور صفحہ نمبر 260 ہے. ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پہ جائے، قبر پہ کھڑا ہو کر اس مردے کو پکار کر یہ سوال کرے کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ سے ہمارے لیے لے کر دیں، میری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے، میری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں، آپ اللہ سے ہمیں یہ لے کر دے. تو جواب میں فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں پکارا جائے، یہ تو واقعی شرک ہے. لیکن اگر دل ہی دل میں نہ پکارا جائے بلکہ اس قبر پہ کھڑے ہو کے زور زور سے آواز لگائی جائے، یا داتا، یا ولی، یا بابا، یا فلاں، تو پھر اس طرح اس مردے کو پکارنے سے پکارنے والے کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی.
اس کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہوگا اگر زور زور سے پکارا جائے، کیونکہ سماع موتیٰ کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو، وہ خالی مکان میں آواز دے رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی روح تو موجود ہو لیکن وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو۔ اگر اس مردے کو پکارا جائے، زور زور سے آواز لگائی جائے، اس سے عقیدے میں خرابی نہیں ہوگی۔ آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا